اسلمت مع سلیمان، ایسے سونے چہرے والے کے صدقے میں نے شرک سے توبہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی 2 منٹ پہلے مشرکہ آنے سے پہلے سورج برس کسی اور کو ماننے والی، پر ادھر آئی تو سیانی بڑی تھی کمال کی، اس نے بھی آ کر ڈائریکٹ نہیں کہا، کہنے لگی وہ اسلمت مع سلیمان، 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 میں سلیمان کے رب کے ذریعے اس کو مانتی ہوں، سلیمان کے ذریعے سے اس کے رب کو مانتی ہوں۔ جب وہ ادھر ہوئی سلیمان علیہ السلام نے کہا تیرا جو ہے وہ قبول ہو گیا، تیرا اسلام قبول ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا اللہ مانتا مشکل ہے، پر اگر ادھر سے ہو کر آئے تو وہ مانتا بڑی جلدی ہے۔ واسلمت مع سلیمان، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس کا اسلام قبول ہو گیا۔ قرآن میں درجنوں آیات ہیں اس قسم کی کہ جب وہ ادھر سے آتے ہیں تو اللہ اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں، مگر 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں، کیا کوئی چیز کائنات کے اندر ہمیں وسیلے کے بغیر ملی؟ کوئی چیز۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں، پوچھتے رہتے ہیں، کبھی آپ بھی پوچھا کریں، کبھی آپ بھی کچھ پوچھا کریں کہ وسیلے کے بغیر کیا ملا ہے۔ پیاز ختم ہوئی تو وسیلہ پانی، بھوک ختم ہوئی تو وسیلہ روٹی، قرآن ملا تو وسیلہ خدا مصطفیٰ۔ اگر اللہ کا قرب ملا ہے تو عمل صالح اور اولیاء اللہ کی معیت، معلوم ہوا وہ کچھ دیتا ہی نہیں جب تک وسیلہ نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ ملتا تب ہے ساتھ کسی کو لے کر چلے، کچھ پوچھا بھی کرے۔ یہ مطلب میں یہ 2-3-4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں حرمین شریف کی حاضری قبول ہوئی، تو یہ کبھی بات کچھ سوچا کریں، تم بھی پوچھا کرو۔ میں مکہ شریف میں تھا تو مجھے خواہش تھی کہ میں اس بندے کو ملوں جو امام کعبہ ہے، جس کی آپ بڑی کیسٹ سنتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ شیخ سدیس۔ تو میں نے کہا اچھا ملتے ہیں ان سے، سنا ہے بڑا علم ہے۔ وہ ایک لڑکا تھا وہاں، تو اس کو میں نے کہا وہ کہتا ملاتا ہوں، بات چلے گی، ملے اس سے۔ میں نے اس سے شیخ سدیس سے یہ مسئلہ پوچھا، اچھا آپ وعدہ کریں قبلہ کی کمپنی کے اس بات کو آپ حفظ کر لیں گے، حفظ۔ اچھا میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ ہے، کہنے لگا کیا؟ شیخ سدیس نے، میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ہم پاکستان میں، یمن میں، مراکو میں، مکہ میں ہم لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، تو یہ میلاد النبی کا حکم کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میلاد النبی کا حکم تو بالکل ظاہر ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ بدعت حرام ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے نہ نبی نے منائی، نہ ابو بکر نے منائی، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ ابو حنیفہ نے، نہ مالک نے، نہ شافعی نے، نہ مسلم نے، نہ بخاری نے۔ تو جب کسی نے نہیں منائی تو جائز نہ ہوئی، بدعت ہی حرام ہوئی۔ میں نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ایک مسئلہ اور بتا دیں۔ کہنے لگا کیا؟ اب قبلہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور ہر روز ہوتی ہے اور پورا سال ہوتی ہے۔ یہ جو تہجد کی اذان دی جاتی ہے، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ابو بکر نے دی ہے، عمر نے دی ہے، عثمان نے دی ہے، علی نے دی ہے؟ بات سمجھیں، علی نے دی ہے، امام مالک نے دی ہے، ابو حنیفہ نے دی ہے، شافعی نے دی ہے۔ کہنے لگا کسی نے نہیں دی۔ تو میں نے کہا پھر کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگا نیت نیک، نیت نیک، نیت نیک۔ میں نے کہا یہ نیت آپ کی نیک صرف قبول ہے یا کسی اور کی بھی نیت قبول ہے؟ وہ کہنے لگا آپ عرس کراتے ہیں؟ میں نے کہا نیت نیک۔ وہ کہتا ہے ملاد کرتے، میں نے کہا نیت نیک۔ صلاۃ و سلام اذان سے پہلے کرتے ہو، نیت نیک۔ کلمہ پڑھتے ہو، نیت نیک۔ بیعت کرتے ہو، نیت نیک۔ اور تم پیروں کے پاس جا کر ذکر کرتے ہو، میں نے کہا نیت نیک۔ جب ایک نیت نیک ادھر سے آئی تو ادھر سے ساری نیت۔ میں نے کہا جناب سدیس صاحب، اگر آپ
اچھا یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ اب یہ بات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عنایت اور رحمت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، جبلا کی میں بات نہیں کر رہا، آپ نے نہیں سنی ہوگی یہ بات، اور یہ بات آپ کو قمر فریدی صاحب نہیں بتا سکتے، اویس رضا صاحب نہیں بتا سکتے، کیوں؟ وہ مخلوق کا کلام پڑھتے ہیں، میں خالق کا کلام پڑھتا ہوں۔ یہ راز اعظم چشتی کے کلام سے نہیں کھلتے، یہ راز نیازی کے کلام سے نہیں کھلتے، ظہوری صاحب کے کلام سے نہیں کھلتے، یہ پردے خالق کے کلام سے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ خالق کا کلام سنو، اس لیے اللہ کی رحمت اور بزرگوں کی نگاہ سے میں بتا رہا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اور یہ میں طبری سے نہیں بتاتا، ابن کثیر سے نہیں بتاتا، خازن سے نہیں بتاتا، مدارک سے نہیں بتاتا، یہ نازل کیوں ہوئی ہے اس کا نزول خود قرآن سے بتاتا۔ اچھا لوگ شرک کا لفظ کہنے میں ذرا جلدی کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ شرک کا اصل مطلب کیا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ابھی بتایا کہ 350 گھنٹے شرک پر تقریباً گفتگو ہو گئی ہے، اور جو میرے سامنے مضامین ہے لگتا یوں ہے کہ ابھی 2-2.5 سال اور یہ اس کا کرم ہے مولا کا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنا لمبا، میں نے کہا یہ کر نہیں رہا، وہ کوئی کرا رہا، اس میں کوئی علم کی بات نہیں، خدا کی قسم کوئی علم کی بات نہیں، کچھ نہیں۔ اگر وہ رب چاہے تو مکڑی کے انڈوں سے اور اس کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کرا سکتا ہے۔ تو جو رب مکڑی سے کوئی کام لے سکتا ہے وہ اس بندے سے بھی تو لے سکتا ہے جو کسی ولی اللہ کی درگاہ کا غلام ہو۔ اب میں قرآن کی آیت کو بتاتا ہوں، مجھے ٹائم کا احساس ہے۔ مشرکین جو تھے ان کا شرک کیا تھا اور توحید کیا ہوتی، اس کا اشارہ میں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ توحید کا مطلب ہے کائنات کو بنانے والا اللہ ایک، کائنات کو چلانے والا اللہ ایک، کائنات کو فنا کرنے والا اللہ ایک، اور دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ایک۔ کتنی بار میں نے ایک کہا؟ 4 بار۔ اچھا اب چاروں کو اگر ایک کو اس کا ٹرانسلیٹ کر لیں تو یوں کہہ لیں، بنانے والا ایک توحید، چلانے والا ایک توحید، فنا کرنے والا ایک توحید، اور وہ دوسرا دوبارہ زندہ کرنے والا توحید۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اس اکیلے نے کائنات کو پیدا نہیں کیا، اس کے ساتھ جو آسمان ستاروں کے پیچھے ارواح ہیں ان کے ذام میں تھا، وہ کہتے تھے انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کر پیدا کیا ہے، ان ارواح نے اللہ کے ساتھ مل کر وہ کائنات کا نظام چلایا ہے، وہ ارواح مل کر کام کرتی ہیں۔ تو جب ان ارواح کی کنٹریبیوشن انہوں نے توحید کے ساتھ شراکت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم لمشرکون، یہ ہے شرک۔ بات بڑی گہری ہے لیکن انہوں نے کہا کائنات کو بنانے والا اللہ ایک نہیں ہے، وہ چلانے والا ایک نہیں ہے، کوئی اور ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انکم لمشرکون، یہ ہے شرک۔ تو معنی یہ نکلا اللہ کے کاموں میں کسی کو کوئی شریک کرے تو تب شرک ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب کے ہاتھ چومنے تو شرک ہوتا ہے، اور پاگلوں ہاتھ چومنے سے شرک نہیں ہوتا۔ یہ شرک تو تب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مانا جائے کہ وہ تنہا کچھ کر نہیں سکتا۔ اب نحو اقرب کی بات میں لانے کے لیے یہ میں نے تبیینی کلمات میرے مسترف آ رہا ہوا یوں، کعبہ شریف کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کی جلدیں مشرکوں کی ان کے خلاف گواہی دے گی، وہ کہیں گے یہ تم نے کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ كُنتُمْ۔ بڑا قابل غور جملہ ہے
آگے قرآن کا پڑھو. تو وہ جلدی ان کو کہیں گی کم بختو تم یہ کہا کرتے تھے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تنہا تمہارے سارے کاموں سے واقف نہیں ہے, اسے علم نہیں ہے. تم کہا کرتے تھے اللہ کو معلوم نہیں ہے. وما کن, اور یہی جو بات ہے فَإِن يَصْبِرُ فَالنَّارُ, اسی عقیدے نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا. بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مشرک جب باتیں کرتے تو پھو پھو کرتے, آہستہ آہستہ باتیں کرتے. بخاری مسلم دونوں نے اس آیت میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا نوٹ کر لیتے تھے آپ کے لیے. تو وہ کہنے لگے اللہ نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ بلا کلّا, اللہ ساری کائنات کی کیسے باتیں سن سکتا ہے؟ اس کو تو وہ جو ستاروں کے پیچھے ارواح ہے وہ مدد کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تنہا نہیں جانتا ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے رد میں اللہ نے فرمایا وہ ظالموں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تم کہتے ہو رب نہیں جانتا, تم اونچی بات کرو تو کہتے ہو نہیں جانتا, پردے میں چھپ جاؤ تو کہتے ہو نہیں جانتا, اور تم باہر کی باتیں کرتے ہو میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, جانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنے سمجھے اور ذہن میں بٹھائے. بہت خوبصورت جناب, بہت خوبصورت. انہوں نے کہا نہیں سنتا نہیں جانتا, کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ, میں جانتا ہوں نفس و تمہارے اندر کیا ہے, تم باہر کا چھپاتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ, اور میں تو تمہارے قریب ہوں. یعنی وہ جاننے کے اعتبار سے قریب ہے. باقی رہا قرب کا بخشنا, اس کی اگلی آیت میں وضاحت کر دی. فرمایا جہاں تک میرے قریب ہونے کا تعلق ہے سن لو, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, میں علم کے اعتبار سے ہوں قریب, پر تمہیں کبھی قبولیت بخشتا نہیں, تم سے بات نہیں کرتا, تم سے کلام نہیں کرتا. کیسے کرتا ہوں؟ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ, کچھ بندے ہیں جن سے میں کلام کرتا ہوں, اگر میرے سے جڑنا ہے تو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, جو مجھ سے جڑے ہیں نا ان سے جڑ جاؤ تو میرے قریب آ جاؤ. سبحان اللہ, سبحان ان اللہ. سے جڑ جاؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, جڑ جاؤ ان سے. لوگ پوچھتے ہیں عیدگاہ کی بیعت کیوں کرتے ہو, لوگ پوچھتے ہیں کیوں بیعت کرتے ہو, کیوں کرتے ہو, کیوں کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں, رب کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, جڑ جاؤ. کیوں جڑنے سے کیا ہوگا, اگر جڑے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ جو میری ہے نا بات, میرے قریب ہونا, یہ ملے گا ہی تب جب تم جڑو گے. ان کے جڑنے سے خدا کا قرب ملتا ہے, ان کی محفل میں آنے سے خدا کا قرب ملتا ہے, بیعت کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے, ان کے پاس ذکر کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس تم آتے کیوں نہیں, ہم کہتے ہیں بدبختو, ہمیں کہتے ہو کیوں جاتے ہو, تمہیں معلوم نہیں ان کے پاس جانے کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں ہے, وہ ملتا ہی نہیں ہے. ان کے پاس آئیں تو مانا یہ نکلا اللہ والے بڑی عظمتوں والے, بڑی شانے والے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب آپ کے بعد فزیکلی جو روح ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے, اور یہ اولیاء اللہ کا روح اور ان کا فیض قیامت تک جاری رہے گا. جو ان سے جڑتا رہے گا, جب جڑے نا کسی سے, ایک بات میرا جملہ ستا رہا ہے, جب آپ ایک طرف جڑے تو کسی طرف سے کٹتے ہیں. اور جب ایک طرف جڑے تو دوسری طرف سے کٹتے ہیں, جب کٹے تو کسی طرف جڑتے ہیں. اس کا مطلب ہوا جب ان سے جڑتے ہیں تو نامرادوں سے دنیا سے کٹتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کٹنے کے لیے جاتے ہیں, جڑنے کے لیے جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس جاتے ہیں. اجازت ہو کہ ایک بات اور, لوگ
یہ نحن اقرب کلیئر ہو گیا مسئلہ، ہو گیا کلیئر؟ ایک لفظ ہے قرآن کے اندر وہ بار بار آتا ہے اور لوگ اسے مس یوز بڑا کرتے ہیں. اسی طرح وہ لفظ یہ ہے من دون اللہ اور غیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کا مطلب انگلش میں کہتے ہیں beside اللہ، اللہ کے سوا. اب کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی شبہ ہو رہا ہے، شبہ ہوتا ہے، اور اسی کے تمہیں ازالے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وہ کہتے ہیں غیر اللہ. میں آپ سے بالکل سیدھی کھری بات کر رہا ہوں. جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں صاحب زادہ والا شان حسان حبیب الرحمن غیر اللہ ہے، قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب غیر اللہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہے غیر اللہ. تم غیر اللہ کی طرف نہ جاؤ بلکہ اللہ کی طرف جاؤ. اچھا بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، کوئی لوگوں کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ بڑے ہوشیار ہوں گے، بڑے باتیں کریں گے. قرآن، ایک میں اشارے سے بات کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کے نمبر بتائیں گے پر ہوں گے خطرناک، اور مجھے ان سے ڈر ہے، مجھے ان سے ڈر ہے کہ میری امت کو گمراہ نہ کریں. آیتیں بتائیں گے. اچھا وہ کہتے ہیں یہ ہے غیر اللہ. ویسے آپ سے میں پوچھوں بات، یہ دونوں غیر اللہ ہیں کہ نہیں؟ تھوڑی جی بول غیر اللہ تو ہے نا، اس میں تو کیا. تو جب یہ غیر اللہ تو کہتے ہیں اللہ کی طرف آئیں. یہ بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا گیا اس بات کو، اور یہ بھی حفظ کر لیں جو میں کہنے والا ہوں. قرآن میں غیر اللہ کا لفظ اور من دون اللہ کا دو معنوں میں آیا. ایک ہے اللہ کی ذات کے اعتبار سے. کیا میں نے کہا؟ اللہ کی ذات کے اعتبار سے. اگر تو بات ہو اس کی ذات کی تو پھر اس کی ذات کے سوا ہر چیز غیر ہے. اس کی ذات کی بات اگر ہو تو اس کی بات سمجھنے میں کیا کر رہا ہوں، مشکل بات ہے. لیکن میں نے پہلے کہا عیدگاہ کے خادم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، اس لیے میں دل کھول کے بات کرتا ہوں. اگر اس کی ذات کی بات ہے تو ہر چیز غیر. لیکن اگر اس کا دوسرا اینگل دیکھیں پھر اس کے آگے دو اس کے مرتبے بن جاتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس سے دوری کا سبب بنتی ہیں، رب سے دور لے جاتی ہیں. شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، کفر ہے، شرک ہے، زنا ہے، چوری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے دور لے جاتی ہیں. اب جب اس اینگل سے دیکھیں تو یہ چیزیں ہوں گی غیر. شیطان بنے گا غیر، زنا بنے گا غیر، جنات بنیں گے غیر. لیکن اس کے قرب قریب آنے کے اعتبار سے پھر رب فرماتا ہے ادھر ہے انبیاء، ادھر ہے اولیاء، ادھر ہے کعبہ، ادھر ہے قرآن. اگر قریب آنے کے اعتبار سے دیکھو تو یہ میرے غیر نہیں ہے. علمناہ من لدنا علما، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. تو غیر کس اعتبار سے وہ جو دور لے جائیں، یہ دور لے جانے والے ہیں. جتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں ان پر کسی نہ کسی ولی کی نگاہ، کسی نہ کسی ولی کی نگاہ. جو ذکر کرتے ہیں کسی نہ کسی ولی کی نگاہ. بلکہ اگر میں آگے بڑھ کر کہہ دوں تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان پر بھی کسی نہ کسی کی نگاہ ہے. تو ہم نے تو جو کلمہ پڑھا ہے نا وہ کسی کی نگاہ سے پڑھا ہے. تو اب جو ہمیں ایمان پر لائے، جنہوں نے ہمیں خدا کا قرب دیا، جن کی وجہ سے ہم ذاکر بنے، نمازی بنے، حاجی بنے، وہ غیر تو نہیں ہے، وہ تو اس کے اپنے ہیں. وہ جب ان کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا من عبادنا من عبادنا. لوگوں یہ غیر نہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے. شیطان غیر، جنات غیر، جادوگر غیر، مگر یہ دونوں غیر نہیں. ذات کے اعتبار سے غیر ہیں، کام کے اس بات سے اس
ترجمہ کر کے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے احساس ہے ٹائم کا، ابھی یہ میں نے آج پڑھ دی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب اپنے بندوں کو اس کا وارث بنایا. اب جو مومن مسلمان لوگ ہیں نا، ان کے 3 گروپ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اس آیت کے اندر. من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، ایک مسلمان وہ ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں. پر اب فرماتا ہے من عبادنا، خواہ وہ گناہ کرنے والے ہیں من عبادنا پر ہیں پھر بھی میرے. بڑی حوصلہ افزا قرآن کی آیت ہے، ہمارے لیے تو امید کی کرن ہے اس آیت. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہیں گناہگار فمنہم ظالم لنفسہ پر پھر بھی میرے ہیں. ومنہم مقتصد، اور پھر کچھ ان میں وہ ہیں، ایک تو گناہگار ہو گئے عام عوام کا درجہ، دوسرا یہ ہے ذرا درمیانے، وہ نیکیاں بھی بڑی کرتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں، اور تیسرے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد ہے. تو اب یہ دونوں جو پہلے گناہگار ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ جو ذرا زیادہ اچھے بھی اور گناہگار بھی، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ دونوں جب ان کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو جیسے انجن کا ڈبہ، انجن آگے لگا ہو، پیچھے اس کے بوکیاں لگی ہوں، وہ کمزور ہوں، باڈی خراب ہو، ٹوٹی ہوں، وہ ونڈو خراب ہوئے ہیں پر لگے انجن کے ساتھ ہیں. تو خدا فرماتا ہے جب ان کے ساتھ لگے نا تو مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم ہے، جنات وعدن یدخلونہا، تینوں کو جنت میں داخل کرو. اب ان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ان کے عمل نہیں ہے. بات سمجھے، ان کے جنت کا سبب عمل ہے نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ سنگت ہے. جنت میں داخلے کا سبب سنگت ہے، عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے، عمل ضروری ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. پر اس آیت میں نہیں، 3 کا ذکر کیا، پر تینوں میں سے کسی کو اگنور نہیں کیا کیونکہ ان کا تعلق کسی کے ساتھ. ایک ہو گئے ظالم لنفس، ایک ہو گئے مقتصد درمیانے، اور ایک ہو گئے بہت اعلیٰ. قبلہ آپ کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں اور اسی پر میں ختم کر دوں گا. جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ضعیف. کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. چھوڑ دو اس کو، کیا ہوا ضعیف ہوا تو؟ کیا بم پڑ گیا؟ کیا ہوا ضعیف ہوا تو؟ اب وہ موضوع نہیں ہے. حدیث ہے ضعیف، نہیں مانتے، ماننی نہیں کہ وہ ضعیف جو ہوگی. اب حدیث کے 3 درجے ہیں، ایک ہوتی ہے صحیح، ایک ہوتی ہے حسن، ایک ہوتی ہے تیسری کیا ہے؟ ضعیف. جزاک اللہ. تیسری ہے ضعیف. صحیح، حسن اور ضعیف، 3 درجے ہو گئے حدیث کے. تو وہ کہتے ہیں حسن اور صحیح تو قبول ہوتی ہے، اس سے تو مسئلہ، پر ضعیف کا تو نام ہی نہ لو، اس کا نام نہ لو، وہ تو ضعیف جو ہو گئی. پر ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس کے اندر اللہ نے تینوں حدیث کے درجوں کو بیان کیا. فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، مسلمانوں کے اندر جو اعلیٰ درجے کے ہیں مجھے وہ بھی قبول. مِنْهُمْ مُقْتَصِد، جو حسن ہے وہ بھی قبول. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ضعیف بھی مجھے قبول قبول قبول. اس کا مطلب یہ ہوگا صرف ضعیف کہنے سے باغ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے. وہ ضعیف کا مسئلہ کس وقت نہیں. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کا فائز تا قیامت جاری و ساری رکھے. وما علیہ الا البلاغ.